آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 39 سے لے کر 40 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ وقالت اور کہے گی اولاہم ان کی پہلی جماعت، لأخراہم ان کی پچھلی جماعت کو، فما کانا چونکہ نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضل، فما کان لکم علینا من فضل تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب سن کر گمراہی کے پیشوا پیروی کرنے والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر عذاب سے چھٹکارے میں کوئی برتری نہ رہی۔ کفر و گمراہی میں دونوں برابر ہیں، تم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھو، ہم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھتے ہیں۔ کفر و بدعملی، پیغمبروں کی اہانت، مسلمانوں کو ستانا ہم تم دونوں ہی کرتے تھے۔ فذوقوا پس تم چکھو، العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تکسبون تم کمائی کرتے۔ مصیبت کے وقت اگر مختلف لوگ تکلیف میں ہوں اور ایک دوسرے سے دلداری کی بات کریں تو اس سے بھی کسی قدر غم ہلکا ہوتا ہے، مگر دوزخیوں کو یہ بات بھی حاصل نہ ہوگی، سب کے سب عذاب میں مبتلا رہیں گے اور ایک دوسرے کو لعن طعن بھی کریں گے، ایک دوسرے کو مطعون بھی کریں گے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ارشاد ہوتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تکذیب کی تمام صورتیں شامل ہیں، من جملہ ان کے مشرکین اور داہریے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذات اور کی صفات کو جھٹلاتے ہیں، مشرکین اللہ کی وحدانیت کے دلائل کو جھٹلاتے ہیں، اور بعض لوگ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے دلائل کو تسلیم نہیں کرتے، کچھ لوگ قیامت کے وقوع اور محاسبے کے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا ان سے، واستکبروا عنہا اور تکبر کرتے ہیں اس میں توحید، رسالت اور معاد سے متعلق تمام تکذیبات شامل ہیں، فرمایا جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب دروازے، السماء آسمان کے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے اعمال اور ان کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال و ارواح دونوں خبیث ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور مومنین کی ارواح کے لیے کھولے جاتے ہیں، یعنی نہ زندگی میں ان کا عمل آسمان پر جا سکتا ہے، نہ موت کے بعد ان کی روح جا سکتی ہے، ولا اور نہ
یدخلون وہ داخل ہوں گے الجنت جنت میں حتی یہاں تک کہ یالجا داخل ہو جائے الجمل اونٹ فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں۔ فرمایا ولا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس میں لفظ یالجا ولوج سے بنا ہے جس کے معنی ہے تنگ جگہ میں گھسنا اور جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے اور سم سوئی کے روزن کو۔ معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ جیسا عظیم الجثہ جانور سوئی کے روزن میں داخل نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سوئی کے روزن میں اونٹ کا داخل ہونا عادتاً محال ہے، ناممکن ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا محال ہے اور ناممکن ہے۔ اس سے ان لوگوں کا دائمی عذاب جہنم بیان کرنا مقصود ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیں گے المجرمین مجرموں کو۔ اس آیت میں ہمیشگی کی دوسری کیفیت کا بیان ہوا، چنانچہ فرمایا گیا کہ کفار تب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے، اور یہ بات چونکہ محال ہے تو کفار کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، کیونکہ محال پر جو موقوف ہو وہ خود محال ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا قطعی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں ارواح کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کوئی مومن آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس سے مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں، پھر اس روح کو آسمانوں سے گزار کر علیین کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ پھر اس کا ربط عالم برزخ میں قبر کے ساتھ بھی رہتا ہے اور اس سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب کافر مشرک یا منافق کی روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولتے اور حکم ہوتا ہے کہ اسے سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اسے نہایت تذلیل کے ساتھ واپس کر دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے نہ کھولنے کا یہی مطلب ہے کہ ان کے لیے بخشش کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس قسم کی مثال سورہ مائدہ میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، تحقیق جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ مکذبین اور متکبرین کی بخشش کی کوئی صورت نہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں محال امر کے لیے اونٹ اور سوئی کی مثال فرمائی گئی ہے۔ ہاتھی کے بعد اونٹ سب سے بڑا جانور شمار ہوتا ہے، مگر اونٹ چونکہ ہاتھی کی نسبت دنیا کی اکثر خطوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور لوگ اس سے مانوس ہیں اور اس سے طرح طرح کے کام لیتے ہیں، اس لیے یہاں پر اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں سوئی کے ناکے کا تذکرہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے طور پر کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک بڑی سے بڑی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز میں داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانوں کی کامیابی محال ہے۔ یا اللہ دنیا میں ہمیں اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بننا نصیب فرما دے، قرآن پاک کا اتباع اور اس کا ذوق شوق ہم کو ہماری نسلوں کو عطا فرما دے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو امتی ہونے کا ہم کو شرف عطا فرمایا ہے، ہم کو صحیح معنی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بننا نصیب فرما۔ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اور آخرت کی تیاری کی فکر ہمارے دلوں میں اتار دے اور اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرما دے اور عذاب جہنم سے بچا کر جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔